صحیح البخاری حدیث 122 باب 44 جب عالم سے پوچھا جائے لوگوں میں سے کون زیادہ جاننے والا ہے تو وہ اپنے علم کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا، نوف بقالی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ انہوں نے فرمایا جھوٹ کہتا ہے اللہ کا دشمن۔ فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے ان پر عطا فرمایا، یعنی غصہ ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا، یعنی یہ نہیں بولا کہ سب سے زیادہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ کھو جائے گی یا گم ہو جائے گی وہیں اس کا ٹھکانہ ہے یا جگہ ہے ملنے کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کا خادم یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر دونوں بقیہ یعنی باقی دن اور ایک رات چلتے رہے۔ صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہیں کی۔ اس وقت ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو اس کی تلاش میں تھے۔ آخر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لپٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ موسیٰ نے انہیں سلام کیا۔ خضر نے کہا آپ کے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اس امید پر آپ کے ساتھ ہو جاؤں جو کچھ ہدایت کی تعلیم آپ کو دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں؟ خضر نے کہا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ بات دراصل یہ ہے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کو ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی، اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا ہمیں سوار کر لیں۔
خضر پہچان لیے گئے، اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت کے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس سمندر میں سے ایک دو چونچیں ماریں۔ خضر گویا ہوئے، اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی بقدر حصہ لیا ہے۔ جتنا چونچ میں چڑیا کے پانی آتا ہے اتنا ہی جو ہے ہمیں علم دیا گیا ہے، ہمارے پاس علم ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ سمندر اور چڑیا کے چونچ کی پانی کی مثال دی ہے۔ پھر حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے تختہ اکھاڑ ڈالا۔ موسیٰ کہنے لگے، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے یا اجرت کے سوار کیا۔ آپ نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا تاکہ اہل کشتی کو غرق کر دیں یا ڈبو دیں۔ خضر نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے جواب دیا، میری بھول چوک پر پکڑ نہ کریں۔ موسیٰ کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کیا۔ خضر نے کہا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ خضر بولے، بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ تھوڑا سا اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بات امام بخاری بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت خضر اس اعتبار سے زیادہ عالم تھے کہ انہیں تکوینیات کا، یعنی تکوینیات کہتے ہیں ایسے علم کو جس میں تخلیق کے بارے میں ہو، فطرت کے بارے میں، ٹھیک ہے، نظریہ، تو بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ تو ایک ڈیفرنٹ آپ کہہ لیں مختلف جو ہے ایک شعبہ ہے علم کا، اس میں سے کچھ معلومات دی گئی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھی، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے قوم نے میں سے کسی نے سوال کیا سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو آپ سے بے ساختہ نکلا کہ میں ہوں، اور انہوں نے اس لحاظ سے کہا کہ ان کے پاس جو ہے نا زمین میں سب سے زیادہ انبیاء ہی ہوتے ہیں نا علم والے، تو ان کے پاس کون سا علم تھا؟ تشریعی یعنی شریعت کا علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ شریعت یعنی اللہ کے احکامات کا، ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کے علم کا وہ دیا، جس کا کچھ حصہ حضرت خضر کے پاس ضرور تھا۔ یعنی کوئی بھی شخص دنیا میں آئے گا علم والا، اور خاص طور پہ اللہ کا خاص بندہ ہو، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، تو وہ تو شریعت پہ کسی نہ کسی کا ہوگا، تو ان کے پاس جو ہے شریعت کا علم بھی کوئی نہ کوئی تھا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا نہ ہو، کسی نہ کسی شریعت کے ضرور پابند تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم حضرت موسیٰ کے پاس جو ہے وہ علم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے تشریعی علوم کے مقابلے میں ان کی تکوینی علوم کی کوئی حیثیت نہیں،
اور شریعت کا علم تو اہم ہے نا، جس سے آپ جنت جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا ہے، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا جو ہے علم ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ سمجھ لیں کہ وہ جو حضرت خضر کو دیا گیا ایک فلسفہ کا علم اور ایک ڈفرینٹ علم تھا وہ، جس کا اعتراف حضرت خضر نے واضح الفاظ میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا، کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو آپ کو علم دیا وہ میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علم کی بھی تو ایک ہوتی ہے نا کہ مطلب کہ درجے ہوتے ہیں، تو جو شرعی علم، شریعت کا علم دیا تو اس میں آپ کو بہت جو ہے قابلیت دی، صلاحیت دی، اور خضر کو نہیں دی۔ شریعت تو تھی، تھوڑا سا علم تو ہوگا کہ ایمان لائیں گے اللہ پہ ہیں، اس کے رسول پر، اس لحاظ سے تو علم ان کے پاس ہوگا، لیکن اس کے اندر گہرائی یا اس کا زیادہ علم شریعت کا، جیسے یہاں بھی عام لوگوں پر شریعت کا علم تھوڑا سا ہوتا ہے نا، علماء امام کے پاس ہوتا ہے، انہوں نے پڑھائی کی ہوتی ہے، اس میں وقت گزارا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص، تو فرق ہے نا عام عوام کا علم میں شریعت کے، اور عالم اور امام کے علم میں۔ دراصل حضرت خضر یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرے علوم آپ کے پاس نہیں اور آپ کے علوم میرے پاس نہیں، اس لیے زیادہ جاننے والا میں ہوں نہ آپ ہیں، بلکہ عالم یا زیادہ جاننے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جس نے ہم دونوں کو علم سے نوازا، جتنا چاہا ہم دونوں کو علم سے، ہر انسان کو، انبیاء سے لے کر ہر انسان، حضرت خضر سے لے کر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا جتنا چاہا۔ حضرت خضر موسیٰ سے بڑے نہ تھے، لیکن آپ کا یہ کہنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں یا جاننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نہیں پسند، جبکہ میں بتا رہی تھی نا کہ زمین پر زیادہ علم والا اللہ کا نائب و خلیفہ انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا نا، تو اللہ کو پسند نہیں کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ میں قابل ہوں، میں ڈگری والا ہوں، میں علم والا ہوں، میں صلاحیت والا ہوں، تو یہ بات نہیں پسند۔ جب بھی کوئی اس طرح کا سوال آئے نبی کے پاس یا کسی عام انسان کے پاس، ہمیشہ اسے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، علم کے ساتھ کہنا چاہیے، سب سے زیادہ جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے پاس علم ہے، ہم سب لوگ طفل مکتب ہیں، یعنی سیکھنے سکھانے والے ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے خلیفہ بنایا نا، خلیفہ نے نائب ہیں، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں، اس کے بندے اور غلام ہیں، تو ہر چیز کو ہمیں اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان سے مقابلہ کروایا جو ان سے، ظاہر ہے نبی کا درجہ تو ہے نا سے کہیں کم تھا، وہ پورے قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجے، رسول بنا کے بھیجے، کتاب نازل کی ان پہ، ٹھیک ہے، توریت دی ان کو، لیکن پھر بھی جو ان سے درجے میں کہیں کم تھے تاکہ اس قسم کا دعویٰ نہ کریں، میں عالم ہوں، میں جاننے والا ہوں، میں خوب جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا، کہ کیا کرے، اللہ عالم، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، علم کی، عمل کی، اور بڑے جملے سے بچائے، تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے، ٹھیک ہے، تو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت، صحت، آسانی دے۔ اور جو دوسرا اس میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ قرآن میں آئے گا، اس وقت بھی دیکھ لیں گے۔ اس سے متعلق آپ کے کوئی سوال ہیں تو بتائیے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔